وہ زندان میں بھی ہادی تھا. بادشاہ اور ہوتا ہے، حجت اور. بادشاہ قید ہو جائے تو بادشاہ نہیں رہتا، حجت قید ہو جائے تو حجت رہتی ہے. نبی یوسف قیدی بھی تھا، نبی بھی تھا. یوسف قیدی بھی تھا، نبی بھی تھا. ہارون رشید کو شوق ہوا کہ لوگ اسے سید کہیں، کیونکہ بے عزتوں کو پتا ہے کہ عزت اسی گھر کے پاس ہے. لہذا ہر بے عزت پیر کے مرید اپنے پیر کو سیدنا کہنے کی رٹ لگا. اسے شوق ہو گیا کہ لوگ اسے سید کہیں. مذہب شیعہ کا پرنسپل ہے، بنیادی قانون ہے، جو نہ ہو بلکہ بن بیٹھے لعنتی. جو بیٹھے ہو فرعون پہ کیوں لعنت ہے؟ خدا نہ تھا، بن بیٹھا تھا. مرزا غلام احمد پہ لعنت کیوں ہے؟ نبی نہ تھا، بن بیٹھا تھا. بے شک چپ رہو، مذہب شیعہ یہی ہے، خدا نہ ہو بن بیٹھے لعنتی ہے، نبی نہ ہو بن بیٹھے لعنتی ہے، جانشین رسول نہ ہو، جانشین رسول نہ ہو بن بیٹھے لعنتی ہے. سید نہ ہو بن بیٹھے لعنتی. میں نے ایک مثال دی تھی بہت عرصہ پہلے، میرا دل کرتے کہ وہ پھر عرض کروں. فاج پائی بڑا مشہور آدمی، ٹھیک نویں نہ تو نہ یاد نہیں، پرانا فاج پائی یاد. فرض کرو فاج پائی مسلمان ہو جائے، کوئی اعتراض تو نہیں میرا. فرض کرو ہو جائے، اسلام کے دروازے کھلے. تبلیغ صرف یہودیوں میں نہیں ہوتی، یہودی پیدا ہوتا ہے، نیا یہودی وہ نہیں بناتا. مسلمانوں میں دروازہ کھلا ہے، کوئی بھی جب بھی چاہے مسلمان ہو. بات پائی گئے میں مسلمان ہوتا ہوں. اگلے دن اخبار میں خبر چھپے انڈیا کے بھائی بات بھائی اچھا مجھے ہے تو جینا نہیں ٹھیک. سنیں آج جہانی ضیاء الحق بھی گیا تھا اپنی بہن کی ارتھی کو کندھا دینے. اندرا گاندھی کی سفید ٹوپی پہن کر ارتھی کو کندھا دینے. میں نے کہا تو ہندو عورت کا جنازہ اٹھائے تو مسلمان، میں محمد کے بیٹے کا تعزیہ اٹھاؤں تو کافر. بات پائی اگر مسلمان ہونے. اگلے دن اخبار میں چھپے انڈیا کے سابق وزیر اعظم شری اٹل بہاری واجپئی کفر سے توبہ کر کے اسلام قبول فرما چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے باقی ہندو بھائیوں کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ اسلام کی آفاقیت کو سمجھتے ہوئے فوراً مسلمان ہو جائے. ان کا نیا اسلامی نام رکھا گیا ہے سیدنا فضل الرحمان شاہ. چاہے ہنس کے سنو چاہے چپ ہو کے، ساری دنیا کہے گی تو صحیح بڑا بے غیرت ہے، کل تک بت پوچھتا رہا ہے آج سیدنا بن گیا. تو جب انڈیا کا بت پرست کلمہ پڑھ کے سید نہیں ہو سکتا تو لات منات کے پجاری سید نہ کیسا سید نہ ہو بن بیٹھے لانتی ہے. ہارون خبیث سے شوق ہوا دنیا مجھے سید کہے. مولوی سے فتویٰ پوچھو، صاحب نے کہا تو ہے نہیں. انہیں کہا کہ میں سید کہلوا لیا پر انہیں کہا تو ہے تو ہے. انہیں کہا سارے بھی مان جائیں کوئی فائدہ نہیں. فارس کو زندان سے بلوا، شیر زنجیروں میں جکڑا ہوا آیا ایک بار. علم نے بڑھ کے پکارا کہ علی آتے ہیں، بولا قرآن رسول عربی آتے ہیں. تخت والے لانتی نے قید والے علیہ السلام سے پوچھا، تخت میں بیٹھ کے بھی لانتی، وہ قید میں بھی علیہ السلام کہ میں سید کہلوا لیا کروں. آپ ہاں
اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں. اتنا جاہلانہ اور احمقانہ سوال. امام کا سوال سنیں. جہاں تشریف فرمائیں. امام کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن غلاموں کے دلوں کے لیے ایک تازگی ہے. امام کا جواب فرمایا اگر تیرے دربار میں ابھی ابھی رسول آ جائیں، اگر بسم اللہ سے جعفری صاحب اگر تیرے دربار میں ابھی رسول آ جائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو تو کیا جواب دے؟ چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. پرانی عادت تھی. اگر اسی دربار میں حضور آ جائے اور وہ تم سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، کیا لگا سعد اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ فرمایا پھر سید ہونے کے خواب نہ دیکھ. رسول مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں مان سکتا، کیونکہ میری بیٹی خود محمد کی بیٹی ہے. سید وہ ہوتا ہے جس کی بیٹی سے محمد کی شادی نہ ہو سکے. وہ سید 18 بیٹیاں، 18 بیٹے 19 بیٹیاں، جو جاہل دشمنان مقصد مذہب شیعہ سید زادی کی غیر سید سے شادی جائز سمجھتے ہیں. اگر کوئی سید ہے تو اسے موسیٰ کاظم کی قسم دے کے پوچھو کہ بغداد کے قیدی کی بیٹیوں کی شادیاں کیوں نہ ہوئی؟ معصومہ قوم کی شادی کیسے ہوئی؟ امام شریعت کا مالک ہوتا، کف کوئی نہیں تھے، ہم سر کوئی نہیں تھے. جب زنجیریں پہنا دی نا ظالموں نے